ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک نوجوان قریب سے گزرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو جب دیکھا تو کہا، کاش اس کی جوانی اور طاقت یہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ ہوتی۔ اس پر غیب بتانے والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں، اور اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ البتہ اگر یہ دکھاوے اور تفاخر یعنی فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ والدین کی خدمت اور اولاد کی کفالت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے اللہ کی راہ میں شمار فرمایا۔ اور یاد رکھیے کہ کسب و تجارت کے ذریعے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں وغیرہ کے لیے رزق حلال کا حصول اور اس کی طلب صرف انسانی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اہم دینی فریضہ ہے۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا رزق حلال حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے اسے اپنے فضل سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی تلاش و جستجو جاری رکھنے کی ترغیب اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ترجمہ کنز ایمان، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ،
تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے۔ اور سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہم نے سنا کہ کسب حلال، والدین کی خدمت، اولاد کی کفالت کے لیے جو تجارت کے لیے، کام کاج کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سچائی، انصاف اور دیانت داری کے ساتھ حلال و حرام کا لحاظ کرتے ہوئے تجارت کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، محنت مزدوری کرنی ہے۔ یہ کام حلال طریقے سے جو کرتے ہیں وہ نہ صرف اللہ کے محبوب ہیں بلکہ ایسوں کا حشر بھی انشاءاللہ اچھوں کے ساتھ ہوگا، ان کی مغفرت کر دی جائے گی، اور کل بروز قیامت ایسے خوش نصیبوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب کی فضیلت پر جو ارشادات فرمائے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل پیشہ ور یعنی کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور سنیے شفاعت کرنے والے نبی کا ارشاد کہ جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جس نے خود کو سوال سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی، وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آج مطلب ہم غور کریں اور سوچیں کہ کام کاج کرنے کے حوالے سے جو اگر کر بھی رہے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ دنیا کمانی ہے، مال بنانا ہے، بینک بیلنس بڑھانا ہے، اپنے خاندان میں ذرا اپنا اسٹیٹس بلند کرنا ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد گھر کی کچھ چینجنگ، فرنیچر کی چینجنگ، گاڑیوں کی چینجنگ، رہن سہن کی چینجنگ، آنے جانے میں کہیں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے تو اس کیفیت کا جو اظہار ہے مطلب کیا اس کا؟ ہم جو کسی کی شادی میں جاتے ہیں، بھلے اپنی بچیوں کو ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہم بھی جاتے ہیں، اور جو ان کو ویل ڈریس کیا جا رہا ہے، ان کو جو قیمتی قیمتی زیورات پہنائے جا رہے ہیں، وہ کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ پہننے والے بھی غور کریں کہ کیوں پہن رہے ہیں، کس لیے؟ کہ تاکہ سب میں ذرا سا اپنا روب دبدبا ہو جائے۔ ہم اپنی کیفیت دیکھیں گے، اگر اچھی گاڑی لی ہے تو اس گاڑی کی وجہ کیا ہے، کیوں گاڑی اچھی لی ہے، اور کہاں پر جا کر روکنے کو پسند کرتے ہیں کہ کہیں پارکنگ میں اتریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، کیسے پتا چلے گا کہ میں کون سی گاڑی میں آیا ہوں۔ تو مین گیٹ پر سب کے سامنے اترنے میں کیا محسوس کرانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ سے پوچھیں، جو مال کمایا ہے تو اگر وہ اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کیے، جائز طریقہ جو ہے، پڑوسیوں پر مہربانی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کیے، میں اس لیے کام کاج میں مصروف ہو رہا ہوں تاکہ میں کسی سے مانگوں نہیں، تو ایسوں کے بارے میں بشارتیں دی گئی۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ تو بعض اوقات جو ہے وہ کام کاج کرنے سے بھی جی چراتے ہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ خاندان کے بہت ہی تجربے ہوتے ہیں کام کاج کے، لیکن نیو جنریشن بعض اوقات ان کاموں کو محسوس کرتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ کام ایسا ہے، یہ کام ایسا ہے۔ سنیے کہ کسب حلال
نہ صرف ایک باعث فضیلت عمل ہے بلکہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیاری پیاری سنت ہے، لہذا اسے سنت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کسب کے مختلف پیشے اپنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اولاً کپڑا سازی کا کام کیا کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ادریس علیہ السلام درزی گری یہ پیشہ تھا۔ حضرت ہود و صالح علیہ السلام یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام یہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ جانور پالتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ بکریاں چراتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنگ میں استعمال ہونے والا فولاد کا جالی دار کرتا بناتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود پنکھے اور زنبیلیں بنایا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اپنی ذات بابرکت سے شرف بخشا۔ تو ان تفصیل سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی صنعت و تجارت کو اختیار کیا۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے پاک ہوتے۔ اگر کسب و تجارت میں برائیوں کا ارتکاب ضروری ہوتا یا اس میں بذات خود کوئی خرابی ہوتی تو انبیاء ہرگز نہ اپناتے۔ جیسے بعض نادان کہتے ہیں یار اب تو جھوٹ کے علاوہ کام ہی نہیں کیا جا سکتا، اگر ملاوٹ نہ کریں تو ہمارا پورا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہیلے نکالتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو حقیقت یہ کہ خرابیاں اور بدعنوانیاں کاروبار میں نہیں بلکہ خود ہمارے کردار میں موجود ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ ہم نے سنا کہ تجارت بھی فرمائی۔ آپ نے اجرت پر گلہ بانی کی، اور تجارت کے لیے آپ نے ملک شام، یمن وغیرہ کا سفر اختیار کیا۔ اور تجارت میں آپ کا انداز کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران تجارت لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا۔ ہماری مارکیٹوں میں لڑائی جھگڑا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران تجارت وعدے کی پاسداری فرمائی، جو وعدہ کیا پورا کیا، صبر کیا، حلم، عفو و درگزر اور دیانت داری کا مظاہرہ کیا۔ اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے تاجر صحابہ کرام کا تھا کہ وہ اسلام جب قبول کیا اور اسلام کے اصولوں کو جب سمجھا اور پھر ایمانداری، دیانت داری کی شاندار مثالیں قائم کی تو ان کے ان اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو گئے۔ تو آج مسلمان تاجروں کا کیا حال ہے؟ تاجر کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں کامل طور پر موجود تھی۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے سفر اختیار کیے، اخلاق کریمانہ کیا کیا انداز تھا، پھر آپ کی تجارت کا کیا انداز تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تجارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا، چونکہ آپ بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، تجارت کی غرض سے مختلف مقامات پر سفر کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی طرف تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جرش یعنی یمن میں ایک مقام کی طرف
2 بار تجارت کے لیے بھیجا اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے تجارت کے لیے بحرین کی طرف سفر کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں عرب کے دور دراز مقامات سے وفود یعنی ڈیلیگیشنز یہ حاضر ہوتے تھے۔ انہی وفود میں بحرین سے وفد عبد القبیس بھی آیا۔ آپ نے اہل وفد سے بحرین کے مختلف شہروں کے نام لے کر وہاں کے احوال دریافت فرمائے۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے شہروں کے نام جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے شہروں میں ٹھہرا ہوں اور میرے لیے ان شہروں میں کشادگی کر دی گئی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ایک بہت بڑا گیپ ہے، خاص کر تجارت جو کرتے ہیں تو فی زمانہ اس میں دھوکہ دہی، عیب والی چیز بیچنا، ملاوٹ کرنا، غلے کی ذخیرہ اندوزی وغیرہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ باتیں عام تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں زندگی کے دیگر شعبوں کی خامیوں کو درست کیا، وہیں اس شعبے میں پائی جانے والی غلطیوں کی بھی نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ 3 مثالیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دھوکہ جو دیا جاتا ہے، اور دھوکے کے بارے میں معاذ اللہ کانسیپٹ ہی مطلب عجیب و غریب ہوتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہمیں بچت نہیں ہوگا، ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ جو رزق ہے نا، اس کا معاملہ، یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ برکت والا رزق عطا فرمائے۔ یعنی ہم کسی سے جب دعا کراتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار دعا کرو 1 کا لاکھ ہو جائے۔ تو کسی نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ دعا کرانے سے بہتر ہے کہ دعا کراؤ کہ یار دعا کرو 1 لاکھ ہو جائے، یعنی 1 میں لاکھ کی برکت حاصل ہو جائے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایسا پیارا صاف ستھرا رزق حاصل کرتا ہے تو تھوڑے میں ہی اس کو بہت برکت نصیب ہو جاتی ہے، ورنہ کمائے جائے لیکن پورا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو برکت والا، عافیت والا اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکہ دہی کی مذمت بیان فرمائی۔ چنانچہ دھوکہ دہی کی مذمت میں ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ عیب والی چیز یہ بیچی جاتی ہے، اس کے بھی شرعی احکامات ہیں، اور ظاہر تاجر ان کو تو چاہیے کہ شرعی احکامات جانیں، سیکھیں۔ اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کے جو 106 شعبہ جات ہیں ان میں ایک شعبہ مجلس تاجران ہے، جس میں مارکیٹوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے۔ فیضان مدینہ میں مدنی چینل پر مختلف سلسلے کیے جاتے ہیں تاکہ تاجر شرعی احکامات جانے، تجارت کے احکامات جانے، ان کو سیکھا جائے۔ اور پھر فرمایا عیب والی چیزیں بیچنے والوں کے حوالے سے کہ جس نے عیب والی چیز بیچی، اس کا عیب ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہے، اور ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، اس کے بھی احکامات ہیں، کب کرنا درست ہوگا، کب نہیں کر سکتے۔ جو غلے کی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان پر غلہ روک دیا، اللہ پاک اسے جزام یعنی کوڑ اور افلاس میں مبتلا فرمائے گا۔ تو جب بھی خریداری کا سلسلہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، کہ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس ارشاد فرمایا کہ جب بھی خرید و فروخت کا سلسلہ ہو تو نرمی اختیار کی جائے۔ اور بڑا پیارا مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کے اخلاق کریمانہ، سبحان اللہ، نرم خو اور رحیم و کریم ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو زید بن ثانہ یہ ایک یہودی عالم تھے،
انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت میں سختی کا معاملہ کیا، تو آپ نے حلم سے کام لیتے ہوئے، بردباری سے کام لیتے ہوئے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ اور واقعہ کیا ہے کہ زید بن ثانہ نے قبول اسلام سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے، تو زید بن ثانہ یہ بھرے مجمع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی سخت لہجے میں کھجوروں کا تقاضا کیا۔ اب جب بھرے مجمع میں یہ انداز اختیار کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان پر غضبناک ہوئے۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ تو کھجوریں لینے کے بعد زید بن ثانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی کے ساتھ تقاضا کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں، ان سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کا امتحان باقی تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم، نرمی جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی دیکھ لیا، اور اے عمر، میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ یقیناً نبی برحق ہیں، اور اے عمر، میں بہت مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کیا۔ اس کے بعد آپ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اخلاق کریمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ نرمی۔ تو اگر ہمارا بازار کا جو انداز ہے یہ اگر ایسا ہو جائے، آپ بتائیں کتنی نرمی ہو جائے، کتنا پیار ہو جائے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو جو عمل کرتا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اس کا احساس وہ خود ہی، اس کے مزے وہ خود ہی لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ لطف ہے جو پیسوں سے نہیں ملتا ہے۔ یعنی بعض نا نرمی کرنا، غم خواری کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ وہ انداز ہے، یہ وہ وصف ہے کہ جو کرتا ہے نا یہ اسی کو ملتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو کہا جائے نا یار یہ ٹونک پی لیں، آپ کو بڑا، آپ کے مطلب وہ زبردست آئرن بڑھ جائیں گے، وہ پتہ نہیں کون کون سے ٹونک پیتے ہیں کہ بھائی یہ ٹونک پینے سے یوں ہو جائے گا، یوں آدمی فریش ہو جائے گا۔ ارے آپ دین کے باتوں پر عمل کریں، آپ کو وہ ٹونک ملے گا، وہ طاقت ملے گی جس کی جو روحانیت ہے یہ آپ کی اپنی ذات میں نہیں، آپ کی نسلوں میں ملیں گی۔ کہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی نیکیوں بھری زندگی گزارتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ نہ صرف اس کی ذات پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد در اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ بڑی پیاری بات میں نے پڑھی کہ ایک شخص کسی فروٹ والے کی دکان پر آیا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ کیلے کیا درجن ہے؟ تو اس نے کہا 80 روپے درجن۔ سیب کیا کلو دیے؟ تو اس نے کہا سیب جو ہے وہ 250 روپے کلو۔ ابھی وہ بات چیت ہی ہو رہی تھی، ایک خاتون پردے میں سادے سے لباس، سادی سی چادر میں وہ آئی ہیں، کب بھائی جان کیلے ہیں آپ کے پاس؟ جی جی۔ کیا درجن ہے؟ اما 25 روپے درجن۔ اچھا، اور سیب 40 روپے کلو ہے؟ یا اللہ تیرا شکر، اتنے سستے ہو گئے۔ بھائی ذرا 6 کیلے دے دو اور آدھا کلو سیب دے دو۔ اس نے فوراً 6 کیلے دیے، آدھا کلو سیب دیے، اس کو شاپر میں ڈالا، وہ عورت دعائیں دے کے چلی گئی۔ اب وہ جو ساتھ کھڑا تھا وہ ایک دم غصے ہو گیا کہ یار تم بڑے عجیب آدمی ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ میں تم سے کیلے پوچھ رہا ہوں تو مجھے کہہ رہا ہو 80 روپے درجن، اور سیب کے مجھے بھاؤ 250 روپے بتائے، اور یہ خاتون آئی تو اس کو تم نے 25 روپے درجن کے حساب سے کیلے دے دیے، اور مجھے اتنا مہنگا بتا رہے ہو، یار یہ کیا دھوکے بازی ہے؟ یوں کر کے وہ گاہک اس دکاندار پہ چڑھائی کرنے لگا۔
وہ دکاندار اس کو خاموش کرتے کہنے لگا بھائی بات سنو، یہ عورت بیوہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اس کو فری میں دیتا ہوں نا یہ کبھی نہیں لیتی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جب یہ آئی تو میں نے جہاں کیلے ہیں 80 روپے کی، تمہیں 1 روپیہ کم نہیں کروں گا میں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کو 80 روپے بتاتا تو یہ ایسے ہی چلی جاتی، تو اس لیے 25 روپے بتائے تاکہ یہ اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے کر جائے میرے پاس سے۔ اب یہ جو انداز ہے یہ غریبوں کی مدد ہے نا۔ ارے یہ دکاندار کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے اس کو کیسی لذت ملتی ہے۔ آج ہم اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنی مارکیٹوں میں امن و امان چاہتے ہیں، آج ہم اپنے معاملات کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل تو کریں۔ لیکن یہاں کہاں، یہاں کہاں، یہاں تو ذرا سا دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ تھوڑی 19-20 ہوئی تو ہم کو تو بڑھانا ہے، ہم کو تو کمانا ہے۔ تو یہ اگر سونے کے محل بھی بنا لیے اور آپ نے بہت بڑا بڑا بیلنس بنا لیا، کر کے کیا جائیں گے، لے کر کیا جائیں گے؟ ساری گاڑیاں، سارے محل، سارا بینک بیلنس تو یہی رہ جانا ہے۔ تو جو ہمارا ایک دین کی جو تربیت ہے، دین کا جو حسن ہے، دین کی جو تعلیمات ہیں، اے عاشقان میلاد، ان پر عمل کرنے کا ذہن تو رکھیں، اس کے بارے میں اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی تو لائیں، پھر دیکھیں کہ اس کام کو کرنے سے جو لذت ملتی ہے وہ لذت کتنا سکون دلائے گی، آپ کے کام میں کتنی برکت دلائے گی، ہمارے آپس کے تعلقات یہ کتنے پیارے ہو جائیں گے۔ مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہ، امیر اہل سنت بارہا اس پر مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ سادات کرام آئے تو آپ ان کے ساتھ رعایت کر کے تو دیکھیں کہ میرے پیارے نبی کی اولاد میں سے اگر ان کی میں خدمت کروں گا اور میٹھے نبی کی میٹھی نظر ہو جائے گی تو میرے تو ساری نسلوں کے معاملات پار ہو جائیں گے۔ کر کے تو دیکھیں، کوئی ایسا غریب ہو تو جتا کر کہ لے جا، مفت بانٹ رہے ہیں، لائنیں لگا لگا کر، تصویریں کھینچ کھینچ کر، یہ انداز اپنائے نا، یہ انداز اپنائے کہ جس میں آپ کو اس کی لذت ملے گی، آپ کو اس کی لذت ملے گی۔ ورنہ نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا جب انتقال ہوا اور آپ کو غسل دینے کے لیے ترکیب بنائی گئی تو دیکھا کہ آپ کے کندھے پر اور آپ کی پیٹھ پر بڑی رسیوں کے نشانات تھے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے جو غسل دے رہے تھے کہ یہ کس چیز کے نشانات ہیں۔ تو جب آپ کی تدفین وغیرہ ہوگی تو پھر پتا چلا کہ کئی ایسے گھرانے تھے کہ جن پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن لے کر رات کے کسی حصے میں ان کے گھروں میں چھوڑ کر آیا کرتے تھے، معمول تھا ان کا، یہ مدد کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ اور آج ہمارا انداز ہے کیا ایسا مدد کرنے کا؟ اگر ہم کوئی ایسا کاروبار کر بھی رہے ہوں اور اگر کہیں مارکیٹ میں کوئی ایسی شارٹیج والی بات آ جائے تو بھلے نہ غریبوں کا حساب کتاب پار ہی ہو جاتا ہو، لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو کبھی اس بارے میں سوچا کریں۔ اور تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ سنیے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدے تو اس میں عیب نہ نکالیں، جب کچھ بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور جب ان کا کسی اور پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھیے۔ ایک بڑا پیارا رسالہ ہے کہ اسلاف کا انداز تجارت رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، 12-15 روپے کا ہوگا، پڑھیں، کیا پیارے پیارے اس میں وظائف لکھے۔ پھر اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ، جس کے بارے میں کہا ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اس کو اپنی دکان کے لیے، مکان کے لیے فکس کرا لیں، رنگین 1100 روپے کا ہے، 1100 روپے ایک ساتھ جمع کرا دیں، ہر مہینے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ سادہ بک کرا دیں 800 روپے، ہر مہینے آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ تو یہ اگر بک کرائیں تو پڑھیں، اس میں پیارے نبی کا تجارتی سفر، یہ پورا مضمون ہے اس بار۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہمارا پیارا دین خیر خواہی کا درس دیتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں، ان کو پڑھیں، ان پر عمل کریں گے تو بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان